تو اب بلا تاخیر درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں ہم سب کی محبوب شخصیت فضیلت الشیخ استاد العلماء والمحدثین حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد حدثنا شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أحمد الله پرتابگری رحمه الله تعالى وأجازني شيخ العرب والعجم السيد بديع الدين شاه راشدي رحمه الله تعالى قال حدثني وأجازني شيخ الإسلام مولانا ثناء الله امرتسری رحمه الله تعالى كلهم عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله تعالى والسند بعد شيخ الكل كما قرأ ابني قبل قليل إلى سيد الفقهاء والمحدثين إمام الدنيا في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے محترم الحافظ القاری ادریس سلفی حفظہ اللہ تعالی اور اپنے برادر گرامی محترم حاجی عبدالجبار صاحب حفظہ اللہ، دونوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے باہمی اور مسلسل رابطے سے اس پروگرام کو ممکن بنایا اور دعوت دی یہاں حاضر ہونے کی، جس کے نتیجے میں آج اللہ کی رضا کے لیے آپ سب کے پیارے پیارے چہروں کی زیارت کا موقع مل گیا۔ یہ زیارت اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں کوئی دنیا کا طمع نہ ہو، تو یہ بڑی قابل قدر شے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی زیارتوں کی بڑی پذیرائی فرماتا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی دل متضاورین فیہ، کہ جو میرے بندے میری خاطر میری رضا کے لیے آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی، وہ بندے یقیناً میری محبت اور پیار کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ زیارتیں اللہ کی رضا کے لیے ملاقاتیں کتنی یہ قابل قدر ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی خوشی سے اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی، یعنی محبت کرنا۔ یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا پابند نہیں بنا سکتی، مگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پابند بنایا کہ میری محبت ان بندوں کے لیے فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سب کا جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے بمصداق ہمیں اپنی محبت کا اہل بنا دے، اپنی محبتیں عطا فرما دے۔ یہ اسی محبت کا مظہر ہے کہ قیامت کے دن جو پہلا ایک صلہ اور جزا مرتب ہوگی انہی محبت کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی این المتحابون بجلالی، اور بعض حدیث میں این المتحابون بی، میری خاطر محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، نور کے ممبر ان کے لیے تیار ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے۔ اتنا اللہ کا قرب ان کو ملے گا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز جو ہے وہ ہے الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کے اس حشر کے دن کے سورج کی گرمی سے بچاؤں گا۔ جو سورج 1 میل کے فاصلے پر آ کر رک جائے گا، شدت کی حرارت ہوگی۔ آج یہ سورج کروڑہ میل دور ہے، جسموں کو جھلسا دیتا ہے، اور جب یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ بھی قیامت کا سورج،
تو نیچے کیا عالم ہوگا، کیسی حرارت ہوگی. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ایک بڑی قابل قدر نعمت ہے جو ہر بندے کو نہیں ملے گا، بعض بندوں کو ملے گا. ان میں یہ بندے بھی ہیں جن کی دنیا میں محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھیں، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کی لعنت سے پاک. تو اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ملنا جلنا ایسا قبول فرما لے کہ اس کے یہ نتائج ہمیں قیامت کے دن حاصل ہو جائیں، یہ ثمرات قیامت کے دن حاصل ہو جائیں. یہ صحیح بخاری کا آخری باب آپ نے سماعت فرمایا ہے ابھی، اس پر صحیح بخاری ختم ہو رہی ہے. امام بخاری نے یہ نام رکھا تھا، پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. تو یہ کتاب جامع ہے، اس میں سارے مسائل موجود ہیں، اور یہ مسند ہے، اس کی ہر حدیث سند کے ساتھ، اور یہ صحیح ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. بقول حافظ ابو نصر السجزی رحمہ اللہ کے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہتے ہوئے کہ اگر بخاری شریف میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. امام بخاری نے اس کا نام صحیح رکھا ہے، مگر امت نے اس کتاب کا اصل نام رکھا، یہ اصل اس کا مرتبہ بیان کیا، اصح الکتب، یعنی صحیح نہیں بلکہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اصح. اصح اور صحیح کے فرق کو طلباء سمجھتے ہیں. یعنی صحیح کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے، متاخرین میں المختارہ ضیاء مقدسی کا، بہت سی کتابیں، صحیح بخاری ہے. تو ان سب کو اگر جمع کریں تو اصح کتاب صحیح بخاری، سب سے صحیح کتاب. اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے قرآن پاک کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. سب سے صحیح کیسے؟ یہ چند باتیں میں طلباء سے کر رہا ہوں. یہ سب سے صحیح ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر ایک مرکزی وجہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اتصال سند کے حوالے سے اضافی شرط اپنے اوپر قائم کرنا. حدیث کی صحت جو ہے نا بہت سے امور سے ثابت ہوتی، تمام راوی عادل ہوں، حافظ اور ضابط ہوں. یہ عدل اور ضبط جب دو جمع ہو جائیں کسی راوی میں تو اس کو ثقہ کہا جاتا ہے. یعنی ثقہ کی تعریف کیا ہے؟ الذی یجمع بین الحفظ والعدالہ، دونوں چیزوں کو جمع کر لے، وہ ثقہ ہے. اور تیسری شرط سند کے اتصال کے حوالے سے، سند کے اتصال کے حوالے سے. یہاں ایک تھوڑا سا اختلاف امام بخاری کا بقیہ محدثین سے، اختلاف نہ کہیں، ایک تنوع کہہ لیں. سند کے اتصال کے حوالے سے جو بقیہ محدثین کی شرط ہے وہ ہے راوی اور اس کا شیخ جو ہے
ان دونوں کا امکان لقاء، دونوں کا ملاقات کا ممکن ہونا۔ امکان لقاء میں دو چیزیں، دونوں کا دور ایک ہو اور دونوں کا کسی ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہو۔ اس کا معنی لقاء ممکن۔ اب دونوں ثقہ ہیں، اب ایک محدث اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے تو وہ امکان لقاء کی بنا پر صحیح قرار پائے گی۔ اگر وہ مدلس ہے تو اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں، مدلس نہیں تو اس کا عنعنہ قابل قبول ہے، یہ ان سے روایت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس شرط سے متفق ہے، اس سے حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی، مگر صحیح بخاری کے لیے امکان لقاء نہیں بلکہ ثبوت لقاء۔ کیا فرق ہے دونوں؟ ثبوت لقاء میں دو چیزیں جو آپ نے سنی وہ موجود ہیں، دور ایک ہو اور ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہو، اور تیسری اضافی شرط یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے کم از کم ایک بار اپنے شیخ سے ایسے صیغے سے روایت کرتا ہو جو صیغہ سماع میں صریح ہو، جیسے حدثنی، اخبرنی یا سمعت، یہ سماع میں صریح ہے، کم از کم ایک بار ایسے صیغے سے روایت کر چکا ہو، تو اس سے ثبوت لقاء حاصل ہو جائے گا، لقاء ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر یہ راوی مدلس نہیں ہے تو اس کا عنعنہ قابل قبول ہے، مدلس اگر ہے تو اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں ہے، مگر صحیح بخاری کے لیے امکان لقاء کی صورت میں مدلس ہو یا غیر مدلس ہو اس کا ان سے روایت کرنا قابل قبول نہیں، یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا پورا اس سفر میں صحیح بخاری کی تالیف میں اس شرط کا اہتمام کیا۔ اتنے طبقات حدیث ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور ان تمام طبقات میں ثبوت لقاء کی شرط کو سامنے رکھتے ہوئے سند کے اتصال کو امام بخاری نے لیا، اور یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اسی بات سے علماء نے جب اس کتاب کو دیکھا تو بالاتفاق اس کو اصح الکتب قرار دیا، یہ سب سے صحیح کتاب، صحیح کتابوں میں بھی اس کا درجہ اصحیت کا درجہ ہے، اس کا یہ معمولی کتاب نہیں۔ یہ تو تھا اس کتاب کا مرتبہ قواعد محدثین کی روشنی میں، پھر ساتھ ساتھ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے جس کو بڑی روحانیت اور بڑی دعائیں حاصل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی ترجمہ کے تحت کوئی حدیث نقل کرنے کا ارادہ فرما لیتے، اس کی صحت پوری طرح چیک کر لیتے، تو آخری کام کیا کرتے؟ وضو کرتے یا غسل کرتے اور 2 نفل پڑھتے، اور پھر ساتھ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ یہ حدیث جو لکھ رہا ہوں، لکھنے والا ہوں، جو ایک انسانی بساط ہے اس کے مطابق میں نے اس کی صحت کو پرکھ لیا اور اس کو صحیح پایا ہے، پھر بھی اصل علم تیرے پاس، اس میں اگر کوئی خامی جس پر میں مطلع نہ ہوا ہوں، کسی قسم کا ضعف ہو، کوئی کمی ہو جو میں نہ جان سکا ہوں، تو میری قلم سے لکھنے کی طاقت چھین لے، میں وہ لکھ ہی نہ سکوں۔ دعائیں کرتے گڑ گڑاتے ہوئے اس کتاب کو یہ دعائیں حاصل، ہزاروں سجدے حاصل، اس کتاب کی تالیف میں ہزاروں سجدے اور ہزاروں دعائیں، ہزاروں نوافل اس کتاب کی تالیف میں شامل۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ایک حجت کے طور پر پیش کی۔ یہ کتاب واقعتاً ایک میزان ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ بڈھی مولوی
رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میزان کی حدیث پر کتاب کا اختتام ہوا. آخری باب ونزل موازین القسط میزان. مطلب اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے ایک عجیب فضیلت اور مرتبہ حاصل ہو گیا کہ اس کتاب کو میزان کا درجہ حاصل. دنیا کا جو مسئلہ اس میزان میں فٹ نہیں آتا وہ قابل قبول نہیں ہے. وہی مسئلہ قابل قبول ہوگا جو صحیح بخاری کی میزان میں فٹ آتا. یعنی میزان کے باب میں اس کتاب کا اختتام یہ ایک اضافی مزیت کی بات ہم کر سکتے ہیں. یہ کتاب ایک میزان کا درجہ رکھتی, ایک ایسی کسوٹی جس پر مسائل کو پرکھا جائے. جو مسئلہ اس کسوٹی کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہوگا, اور جو مسئلہ اس کسوٹی کے خلاف جا رہا ہے وہ قابل رد ہے, وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قائم رکھے, ان اساتذہ کو قائم رکھے, شیخ الحدیث کو قائم رکھے جو بخاری پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. یہ طلبہ جنہوں نے بڑی ایک محنت اور صبر کے ساتھ یہاں رہ کر یہ کتاب پڑھی اور آج اس کا اختتام عمل میں آ رہا ہے, اللہ ان کا شرح صدر فرما دے, علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق دے. ان میں یہ اتریں پوری طرح ایک مسلح ہو کر کتاب و سنت کے اسلحے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مخلص داعی بنا دے اور ان کی جہود میں برکات جو ہے وہ داخل فرما دے. یہ آخری باب جو آپ نے سنا ہے اس پر اختصار سے کچھ بات کر لیتے ہیں. باب قول اللہ تعالی ونزل موازین القسط لیوم القیامہ. یہ قرآن کی آیت ہے جس پر صحیح بخاری کا ترجمہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَضَعُ, نَضَعُ کا معنی نُحْضِرُ, ہم حاضر کریں گے. یعنی میزان بن چکا ہے, تیار پڑا ہے, بلکہ قیامت کی ہر چیز تیار ہے. جنت تیار ہے, جہنم تیار ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم حاضر کریں گے عدل کا ترازو. ویسے موازین جمع ہے میزان کی, اور میزان کا معنی ترازو. القسط مصدر ہے, اس کی صفت ہے, اور مصدر ہر موصوف کے ساتھ چل سکتا ہے, جمع ہو, تثنیہ ہو, واحد ہو. میزان قسط, میزانان قسط, موازین قسط. بعض علماء تعدد میزان کے قائل, یہ میزان زیادہ ہوں گے, ہر عمل کا ایک میزان ہوگا. عقیدے کا میزان الگ ہوگا, نماز کا الگ, روزے کا الگ. لیکن حق اور راجح بات یہ کہ میزان ایک ہی ہوگا جس پر ساری دنیا کے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اگر میزان ایک ہے تو جمع کا صیغہ کیوں؟ یہ ایک اشکال بن سکتا ہے, لیکن کوئی اشکال نہیں. بعض اوقات جمع جو ہے وہ تعدد کے لیے نہیں بلکہ تفخیم کے لیے ہوتی, تعظیم کے لیے. یہاں مراد یہ نہیں کہ میزان کئی ہوں گے, بلکہ جمع کا صیغہ اس میزان کی عظمت اور فخامت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو دنیا کا ترازو مت سمجھ لینا. اخروی یہ میزان حدیث میں آتا ہے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں اور ان کی مخلوقات سما سکتی. ایک پلڑے میں آسمانوں کو دیکھو, زمینوں کو دیکھو, ایک پلڑے میں پوری آ جائیں گے, فٹ آ جائیں گے. تو اس میزان کو پھر جمع کے صیغے سے تفخیماً ذکر کیا گیا. جیسے نوح علیہ السلام ہے, ان کا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو. یہ مرسل کی جمع ہے. تو کیا کئی نبی تھے؟ نبی تو ایک ہی تھا, نوح علیہ السلام. پھر جمع کیوں؟ یہ جمع تعدد کا نہیں بلکہ تفخیم کو ظاہر کرتا ہے. نوح علیہ السلام کی فخامت
اور ان کی عظمت اس لحاظ سے کہ انہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی، 9 صدیاں اور آدھی صدی مزید، یہ معمولی عرصہ نہیں، اور دعوت بڑے صبر سے دی، بڑی عظیمت اور استقامت سے، بڑی تکلیفیں سہ کر، کیونکہ قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور جس نبی کی دعوت قبول کرنے والے نہ ہوں انہیں بڑے صبر آزما مرحلوں سے گزرنا پڑتا، قوموں کی تکلیفیں، اذیتیں، سوشل بائیکاٹ، تانا زنی، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے موقف سے، منہج سے تنازل اختیار نہیں کیا، ڈٹے رہے۔ تو مرسلین، ان کا ذکر بصیغہ جمع تفخیم شان کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اپنا ذکر اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جمع کے صیغے سے کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمع کے صیغے سے، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کا خود اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی تفخیم اور تعظیم، اپنی جلالت اور اپنی عظمت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کا نام جمع کے صیغے سے نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا جملہ استعمال نہیں کر سکتے جس میں جمع کا صیغہ آتا ہو، اس میں تعدد کی بدبو ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے شان شان نہیں، فرماتے ہیں جمع کا صیغہ اس کا ادب نہیں ہے، اس کا ادب ہر اس صیغے میں ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل، جس میں توحید کی خوشبو فرماتا ہے، اس میں توحید کی خوشبو فرماتے ہیں، میں تعدد کا شائبہ ہے، وہ آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، لیکن جملے کی ظاہری ساخت میں تعدد کا شائبہ ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور آپ نے کبھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کیا؟ ہمیشہ واحد، اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک، واحد کا صیغہ، وانا لا اعہدک ما استطعت، واحد کا صیغہ، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، انتم بھی کہا جا سکتا تھا، جمع کی ضمیر استعمال ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ایسا کوئی صیغہ استعمال نہیں کریں گے جس میں تعدد ظاہر ہوتا ہو۔ اس کا حسن ادب جو ہے اس صیغے میں ہے جو توحید پر مشتمل، جو اس کی توحید کو ظاہر کرے۔ تو بہرحال یہ باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جمع برائے تفخیم، بہت بڑا میزان ہے، اور یہ عدل کا میدان، عدل کا میزان ہے، عدل کا میزان ہے، معنی اس میں سارے معاملات عدل کے ساتھ ہوں، ہر بندے کو جو ملے گا وہ عدل کی بنیاد پر ملے گا، اور عدل کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، انصاف آسان ہو سکتا ہے، عدل مشکل ہے۔ انصاف نصف سے ماخوذ ہے، نصف من آدھا، کسی شے میں دو بندے تکرار کر رہے ہوں، وہ کہے میری ہے، وہ کہے میری، فیصلہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کہیں لڑو نہ، جھگڑو نہ، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، یہ انصاف ہے، دونوں کو کچھ مل گیا۔ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ ہے کہ جو چیز جس کی ہے اس کو دی جائے، جس کی نہیں اس کو نہ دی جائے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ انصاف وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو حقیقت احوال کا، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا۔
اور عدل سے مراد کیا ہے؟ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ دی جائے. اس لیے اس کو میزان عدل کہا گیا ہے. عدل کا میزان. جب اعمال تولے جائیں گے تو ہر فیصلہ، ہر وزن عدل کے ساتھ ہوگا. جو بندے کے اعمال ہیں ان اعمال کے تعلق سے جو استحقاق ہوگا وہی ظاہر ہوگا اور وہ عین عدل ہوگا. تو وہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ لام جارہ تعلیلیہ ہے. یعنی ہم عدل کا ترازو کیوں قائم کریں گے؟ لیوم القیامہ اے لحساب یوم القیامہ. مضاف محذوف ہے، قیامت کے حساب کے لیے. مانا جو قیامت کے حساب کے مراحل ہیں ان میں ایک مرحلہ میزان ہے جس میں اعمال کو تولا جائے گا. بڑا گمبھیر مرحلہ، بڑا نازک مرحلہ اور بڑا مشکل مرحلہ. ایک بار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، کیا؟ اطلب منک ان تشفع لی یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ طلب ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے. فرمایا کہ انی فاعل، ٹھیک ہے میں کروں گا، وعدہ کر لیے میں تمہاری شفاعت کروں گا. اس قسم کا سوال کئی صحابہ نے کیا. ابو موسیٰ اشعری سے ثابت ہے، ابو عبیدہ بن جراح سے ثابت ہے. آپ نے ان سے وعدے کر لی شفاعت کروں گا. اب دین تو قیامت تک کے لیے. نبی علیہ السلام نے یقیناً یہ بات سوچی ہوگی اور یہ دین کی حکمت بھی ہے کہ صحابہ تو یہ تقاضا کر رہے ہیں، جو میرے بعد لوگ آئیں گے وہ تو یہ تقاضا نہیں کر سکتے شفاعت کا. میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، وہ تو یہ تقاضا نہیں کر سکیں گے. تو پھر قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا گیا شفاعت کے لیے کہ شفاعت ملے گی ہر ایک کو نہیں، بس اس بندے کو جو اللہ کی توحید میں کامل. یہ قاعدہ بنا دیا. اگر کوئی شفاعت چاہتا ہے اور اللہ کے نبی تو موجود نہیں جن سے استدعا کی جائے، تو ایک قول فصل ہے توحید کا. اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، توحید کو سمجھ لو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت قیامت کے دن حاصل ہو جائے گی. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. جو خالص توحید پر قائم ہو اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت مل جائے گی. تو جناب انس سے آپ نے وعدہ کر لیا میں تمہاری شفاعت کروں گا. انس نے اگلا سوال کیا، این اجدک یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر اتنا بڑا میدان ہوگا، میں وہاں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ آپ کہاں ملیں گے؟ کیا آپ کو مل کر یہ وعدہ یاد دلا سکوں؟ تو آپ نے پھر 3 مقامات کا ذکر کیا. اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس آ کر دیکھنا. پل صراط جو جہنم کے اوپر نصب ہے، جس پر سے سب نے گزرنا ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے، وہ وہاں کھڑا ہوں. اور اگر وہاں نہ ملا تو پھر عند المیزان، پھر میزان کے پاس. وہاں نہ ملا تو پھر حوض کوثر کے پاس. تو ان 2 گھاٹیوں میں آپ کا ملنا، کبھی یہاں آ رہے ہیں کبھی وہاں آ رہے ہیں، کبھی پل صراط کے پاس جا رہے ہیں کبھی میزان کے پاس جا رہے ہیں، شفاعت کے لیے، امت کے لیے دعا کرنے کے لیے. جس کا معنی یہ دونوں مقام بڑے مشکل ہیں. اور میزان اور شفاعت، ان مرحلوں میں اللہ تعالیٰ شفاعت کو حلال کر دے گا. حلت الشفاعت، شفاعت حلال ہو جائے گی. پھر انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ کریں گے، اور سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا بار بار آنا جانا، کبھی پل صراط پر کبھی میزان پر، اسی لیے کہ مقام بڑے مشکل ہے. امت کی شفاعت، امت کے لیے دعائیں ہوں،
تو بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہم عدل کا میزان قائم کریں گے تمہارے اعمال تولنے کے لیے، تول کر تمہارے اعمال کا حساب لیں گے. حالانکہ اعمال سارے گنتی کے ہیں. نمازیں 5 فرض ہیں تو عمر کے تناسب سے نمازیں چیک کر لی جاتی پوری ہیں یا نہیں. روزے 30 فرض ہیں تو عمر کے تناسب سے روزے چیک کر لیے جاتے پورے ہیں یا نہیں. زکوٰۃ مثال کے طور پہ 2.5% فرض ہے تو پورا جو بندے کا مال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی زکوٰۃ کا ایک ایک پیسے کا حساب کر لیا جاتا ہے. یہ چیک کیا جائے گا. نمازیں گنی جائیں گی، روزے گنے جائیں گے، زکوٰۃ شمار کی جائے گی. یہ سارا حساب ہوگا اور کئی مرحلوں میں ہوگا. کبھی فرشتوں کے جو اعمال نامے وہ کھول لیے جائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کے اعضاء سے گواہی لے گا، زبانوں پر مہر لگا کر ہاتھوں پاؤں سے بولے گا کہ تم بولو. کبھی زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کبھی فرشتے بولیں گے وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. ہر بندہ آئے گا اس پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق جو اس کو ہانکتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا، دوسرا شہید جو چیخ چیخ کر اس کے اعمال کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ ایسا ایسا ایسا. یہ تعداد اعمال کا حساب ہے. مگر یہ حساب پورا نہیں. آخری مرحلہ اب ان اعمال کو تولو، وزن ہوگا. وزن کیوں ہوگا؟ تاکہ جو عمل کی برہان ہے قبول عمل کی، جنت کے داخلے کی، وہ دیکھی جائے، اسے پرکھا جائے. علماء نے بڑی محنت کی، محدثین نے بڑی محنت کی. 2 حدیثوں کو صحت عمل اور جنت کے داخلے کی برہان قرار دیا گیا. نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں، اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت حاصل تھی کہ وہ ایک ہی جملے میں جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتے تھے. اور تھی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کی نعمت سے نوازا گیا. اور تھی تو جوامع الکلم بفواتحہ وخواتمہ، اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں جوامع الکلم کہہ سکتا ہوں. چھوٹا سا جملہ جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہے. اور فواتحہ، ایسی ایسی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی حدیث جنت کی کنجی بن سکتی. بخواتمہ، ایسی ایسی احادیث تم پڑھو گے کہ تمہارے جو خاتمہ ہے تمہاری زندگی کا، اعمال کا خاتمہ، اس کی صحت پر منتج ہو سکتا ہے. اس کا معنی اللہ کے نبی کی احادیث سے تعلق ناگزیر ہے، ناگزیر ہے وہ تعلق. چنانچہ 2 حدیثیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ برہان کی حیثیت رکھتی ہے. ایک برہان باطنی اور ایک برہان ظاہری. برہان باطنی انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث. جتنے اعمال ہیں وہ قولی ہوں، فعلی ہوں، اعتقادی ہوں، رات کے ہوں، دن کے ہوں، سفر کے، حضر کے، فرائض ہوں، مستحبات ہوں، جتنے اعمال، ان سب کی صحت جو ہے وہ نیت پر قائم. نیت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. اور نیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے اور اللہ سے اجر لینے کے لیے. اس کو احتساب کہتے ہیں. جتنے بھی اعمال ان کی قبولیت اور صحت جو ہے وہ نیت پر قائم ہے. وہی عمل قبول ہوگا جو حسن نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو. تو ہر عمل کی صحت کی یہ باطنی برہان ہے. اور ظاہری برہان کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ عمل چھوٹا ہو، بڑا ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، قولی ہو،
ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے. مانا ہر عمل کی جو ظاہری برہان ہے صحت اور قبولیت کی اور جنت کے داخلے کی، وہ ہے عمل کا مطابق ہونا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے طریقے کی. آپ کی مہر ہے تو قابل قبول، آپ کی مہر نہیں ہے پھر کس کی ہے؟ جس کی مرضی ہو، باپ دادے کی ہو، قوم برادری کی ہو، پیر و مرشد کی ہو، امام کی ہو، جس کی مرضی ہو، کسی وڈیرے کی ہو، چودھری کی ہو، جس کی مرضی، وہ قابل قبول نہیں ہے. صرف ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کی مہر اگر اس مسئلے پر ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگا، اور وہ شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ دو برہان ہیں. اور قیامت کے دن یہ سارا حساب ہوگا اعمال کی تعداد کا اور عمل کی صحت کی برہان کا. عمل کی صحت ان دو برہانوں پر قائم، وہ بھی حساب ہوگا. تو تعداد کا حساب کیسے ہوگا؟ گنتی کے ساتھ. برہان کیسے چیک کی جائے گی؟ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ عدل کا میزان. صحت عمل کی ان دو برہانوں کو چیک کرنے کے لیے تولو، اس کو ہر عمل کو تولو. میزان میں یہ صلاحیت ہوگی، اسی عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا جس عمل میں یہ دونوں برہانے موجود ہوں، اخلاص نیت ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع. وہ عمل قابل قبول وزن کے قابل ہوگا. اس کا وزن بنے گا کتنا؟ جتنا اللہ چاہے. اگر یہ دو برہانے موجود ہیں تو پھر معاملہ عدل کے ساتھ فضل کا بھی ہو جائے گا. اللہ بڑا قدردان ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّكُورُ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. گناہ گاروں کو بخشتا ہے اور پھر جب وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کی قدر کرتا ہے. قدر ایسی ویسی. پھر ایک عمل باعتبار تعداد کے 700 بن جاتے ہیں. ایک حج 700 بن جاتے ہیں. ایک کھجور پہاڑ بن جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث موجود. اور شرط یہ کہ دو باتیں موجود ہیں. اعمال کو تولا جائے، حسن نیت اور اخلاص نیت بھی ہو، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اتباع بھی ہو. یہ اس آخری باب کے مقاصد میں سے دو چیزوں پر محنت کرو. جو نبی علیہ السلام کا فرمان لمثل ھذا فاعدوا، اس جہان کی تیاری کر کے آنا، وہ تیاری اعمال کی ان دو برہانوں کے ساتھ ہے. ہر عمل میں اخلاص ہو، ہر عمل پر نبی علیہ السلام کی مہر ہو، وہ بندہ کامیاب ہے، بڑے اجر کا مستحق ہوگا. ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی پذیرائی کرتا ہے. وہ شیخ الاسلام نے دو مثالیں ہیں. صحیح بخاری کے حدیث، اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے معاف کر دیا، جنت کا داخلہ دے دیا. پوری زندگی کو منہج تقویٰ پر قائم رکھا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اجر صرف کتے کو پانی پلانے پر نہیں تھا، بلکہ اس عورت کا یہ عمل جو تھا ریاکاری سے پاک تھا. اس وقت دیکھنے والی کوئی نگاہ نہیں تھی. وہ کتا تھا اور وہ عورت تھی. کوئی تیسرا شخص نہیں تھا جس کو دکھایا جاتا. عمل ریاکاری سے پاک تھا. اس طرح صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، ایک شخص نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹایا تھا اور اللہ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہاں بھی کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا دیکھنے والا. اس نے یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی، ریاکاری سے پاک. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ جو عمل بندہ اخلاص کے ساتھ کرے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے. دیکھیں بندے نے کھجور دی ہے صرف اللہ کی راہ میں، کسی غریب کو کسی فقیر کو دے دی، ریاکاری نہیں، اللہ کے لیے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ کھجور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے
یہ اس کی خوشی اور محبت کی علامت. دائیں ہاتھ میں لے لیتے, میرے بندے نے مجھے دی یہ کھجور, میرے لیے خرچ کیے. یہ قدر و قیمت ہے اخلاص کی. یربیہا کما یربی احدکم فلوہ, جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو, اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے پالتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, حتی تصیر مثل الجبل, انسان دیکھ کے حیران ہوگا وہ کھجور جو اس نے دی تھی اور دیکھ کر بھول چکا تھا, وہ پہاڑ بن کے حسنات کے میزان میں پڑی ہوئی, پہاڑ بن کے. تو یہ تیاری, استعداد جو آخرت کی ہے, اپنے میزان کو سامنے رکھتے ہوئے کرو. ہر نیکی میں دو چیزیں قائم رکھو. اخلاص, اخلاص اگر نہیں ہے, ریاکاری ہے, تو بڑے بڑے اعمال کی مثالیں موجود ہیں. مجاہد اور سخی اور قاری قرآن, حافظ قرآن, جن کو اللہ تعالیٰ محض ریاکاری کی بنا پر فرعون اور ابو جہل سے پہلے جہنم میں پھینک دے گا, ریاکاری کی بنا. اور اخلاص ہے تو اتنا راضی, اپنے دائیں ہاتھ میں اس کھجور کو پالتا ہے, اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ کھجور پہاڑ بن چکی ہوتی. اس طرح سنت کی اقتداء بھی, سنت کی اتباع بھی, جس سے ہر عمل کی پذیرائی ہوتی ہے, اجر بڑھتا ہے, اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے. اور یہ چیز بندے کی کامیابی کی علامت. یہ مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. یہیں سے سفر کا آغاز کیا تھا. حدیث انما الاعمال بالنیات کہ دین دین اخلاص ہے, اور اس سے قبل باب بدء الوحی, یہ دین وحی. قیامت کا حساب اس وحی اور اخلاص کی روشنی میں ہوگا. اسی بات پہ اختتام ہو رہا ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے, اور عدل کے میزان میں اعمال کو پرکھا جائے گا, تولا جائے گا اخلاص کے ساتھ اور سنت کی اتباع کے ساتھ. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن, بنو آدم کے سارے اعمال تولے جائیں گے, اور ان کا قول بھی. بعض نسخوں میں اقوالہم بھی ہے, ان کے اقوال بھی, اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی. اور جو آپ کے سامنے نسخہ اس میں قولہم ہے, قولہم, یہ قولہم میں ایک الگ اشارہ بھی ممکن ہے. اس کو آپ مصدر بنائیں, قال یقول قولا, یعنی بات کہنا, یعنی بندے کا بات کہنا اس کو تولا جائے گا. جو زبان سے بات کہے گا, خیر ہو یا شر ہو, اس کو تولا جائے گا. امام بخاری یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ قول بندے کا عمل ہے جس کو تولا جائے گا. فرق سمجھانا چاہ رہے ہیں قول اور مقول کا, قرات اور مقروء کا, لفظ اور ملفوظ کا فرق سمجھا رہے ہیں. کہ پڑھنا بندے کا عمل ہے, جس کو پڑھ رہا ہے, مثلا وہ قرآن ہے, وہ کلام الرحمن, تو قرآن پڑھنا تولا جائے گا نا, قرآن کی تلاوت کا اجر ہے نا. حدیث میں جو ایک حرف قرآن کا پڑھ لے تو 10 نیکیاں ملیں گی. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, اجر ہے کیونکہ بندے کا فعل ہے. افعال العباد مخلوق, خلق و افعال العباد, امام بخاری نے کتاب بھی لکھی. تو بندے کے فعل پر بندے کو اجر ملے گا. قول اور قرات بندے کا فعل ہے. درس امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک سازش کے تحت ایک فتنے میں الجھایا گیا. پوچھا یہ نہیں گیا کہ ما تقول فی القرآن, قرآن کے بارے میں کیا موقف, مخلوق ہے یا غیر مخلوق. پوچھا یہ گیا کہ ما تقول فی لفظ کا بالقرآن, تو لفظ القرآن تو بندے کا عمل, باقی لفظی بھی قرآن مخلوق,
لوگوں نے شور مچا دیا کہ قرآن کو مخلوق کہہ دیا، جو عامت الناس کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھ پائے اس دقیق عبارت کو. تبھی امام احمد بن حنبل کا قول ہے من قال لفظی بالقرآن مخلوق فہو جہمی، کہ جو لفظی بالقرآن مخلوق کہے گا وہ جہمی. حالانکہ بات صحیح ہے، میرا لفظ مخلوق ہے، میرا بولنا میرا پڑھنا، قرآن تو مخلوق نہیں. لفظ اور ملفوظ میں فرق ہے، میرا عمل لفظ ہے اور قرآن ملفوظ ہے. ملفوظ کو تو مخلوق نہیں کہا، لفظ کو اپنے عمل کو مخلوق کہا ہے. مگر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو یہ جملہ کہے گا وہ جہمی. ان کی مراد اس سے اس جملے کا سد باب کرنا. ایسا جملہ مت کہو جو بظاہر صحیح ہے لیکن ایک جاہل بندہ اس سے گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہی کا امکان ہے اس کا. تو ایسا جملہ ادا نہ کرو جس کو علماء تو سمجھتے ہو مگر جہلاء ان کے گمراہ ہونے کا شائبہ ہو. تو وہ قولہم جو بعض نسخوں میں ہے، اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو فتنہ کھڑا کیا گیا تھا اور ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اس فتنے پر آپ نے یہ بات کی اور اشارہ دیا کہ قول اور مقول میں فرق کرو. قول بندے کا فعل ہے اور مقول جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ کلام الرحمن، اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور بندے کا پڑھنا بندے کا فعل ہے جو کہ مخلوق ہے. تو فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وہ قولہم یوزن، ہر چیز تولی جائے گی، زبان کی جملے بھی، زبان کی باتیں بھی، اللہ کا ذکر کرو، کسی کو گالی دو، ہر چیز کا وزن ہو. اس لیے زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرو، ہر کلمہ تولا جائے گا. تو اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ تاکہ یہ اذکار تولے جائیں، بندے کا ذکر کرنا تولا جائے. اور وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد کا قول ہے کہ قسطاس عدل کے معنی میں، رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ منتقل ہو گیا. ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے. جب وہ معرب بن جاتے ہیں تو ان پر بھی سارے جو عربی قواعد ہیں وہ جاری ہو سکتے ہیں. جیسے وزنوا بالقسطاس المستقیم، القسطاس معرف باللام ہو گیا، با جارہ داخل ہو گیا، القسطاس پر جر آ گیا، موصوف آ گیا، اس کی صفت ہے، تو سارے قواعد اس پر منطبق ہو گئے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. یہ ایک لغوی مسئلہ ہے، یعنی قسط اور اقساط کا فرق. اقسط اقساطا اور قسط قسطا. اگر قسطن کو باب افعال کا مصدر ثانی بناؤ، مصدر بحذف زوائد، تو اس کا معنی عدل ہی ہے، اقسط یقسط اقساطا و قسطا. اور اگر قسط باب ثلاثی مجرد کا مصدر ہو، قسط قسطا، تو اس کا معنی ظلم ہے. اقسط بمعنی عدل اور قسط بمعنی ظلم. خاصیات ابواب میں ثلاثی مجرد کے باب کی خاصیت سلب ماخذ ہے جو کہ ظلم ہے، قسط بمعنی اخذ من القسط جو کہ ظلم کے معنی میں ہے، اور اقسط باب افعال کی خاصیت اعطاء ماخذ ہے جو کہ عدل ہے. اقسط بمعنی اعطاہ قسطہ عدل کے معنی. آگے سند امام بخاری رحمہ اللہ کی جو امت کے محدث اول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اور آگے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور میں ضرور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر عہد الحدیث کے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کروں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعا دی تھی اللہم احب عبدک ھذا و امہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. اے اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما اور اس کی ماں سے محبت فرما اور ان دونوں کو مومن بندوں کا محبوب بنا دے. مومن بندوں، اس کا معنی جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ علامت ایمان ہے، علامت ایمان. اور جس دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے کوئی بغض ہے، کسی قسم کی جرح یا تنقید ہے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے جا کر.
لوگ شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، اتنی حدیثیں کیسے روایت کر دی، کس کی سازش ہے؟ کوئی اجمی سازش کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، یہ صرف اہل الحدیث ہیں جن کا تصور، جن کا عقیدہ ابو ہریرہ کے بارے میں 16% محبت پر قائم، 100% محبت پر قائم، اور یہ علامت ہے ایمان۔ اور جس دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے کوئی الجھن ہے، کوئی شکوک و شبہات ہیں، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دو جملے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کہ ہاں بڑے محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، وہ دو جملے، چھوٹا سا جملہ، حبیبتان الی الرحمن۔ یا رحمان کی دو صفات ہیں، حبیبتان میں صفت محبت، الی الرحمن میں صفت رحمت۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ صفت محبت سے بھی متصف ہے اور صفت رحمت سے بھی، رحمت بھی فرماتا ہے، محبت بھی فرماتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ مخلوق اگر اسی پر رحم کرتی ہے یا کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کے جذبات میں تغیر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اشکال ہے، یہ دونوں صفات انفعالی ہیں، تغیر کو موجب ہے، اور اللہ تغیر سے پاک ہے، لہذا وہ ان صفات کی تعویلیں کرتے ہیں۔ جہمیہ نے ویسے انکار کر دیا، نہ وہ حبیبتان کو مانتے نہ رحمان کو مانتے۔ معتزلہ نے الفاظ کو مانا مگر ان الفاظ کو صفات سے خالی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مگر بلا رحمہ ہے، صفات سے خالی کر دیا، تشبیہ لازم آتی۔ متاولین نے مانا لیکن تعویلیں کر کے انکار کر دی۔ بقول حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے متاولین جو ہیں وہ صفات کا انکار کرتے ہیں تعویل کی آڑ میں، تعویل کے پیچھے چھپ کر صفات کا انکار کرتے ہیں، جو کہ جہمیہ کی تعطیل سے بدتر، جہمیہ کی نفی اور ان کی تعطیل سے بدتر۔ ہمارا ایمان ہے کہ رحمان رحمت سے متصف ہے، رحمت فرماتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے، محبت فرماتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ کیا مخلوقات کی طرح؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، تشبیہ سے پاک ہے۔ پھر کیسے؟ جیسے اس کے شیان شان۔ تو ان صفات پر اہل الحدیث کا ایمان، اہل الحدیث کا، تو جو محبت کو مانتے ہیں، رحمت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ وہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کے مستحق بنے گے۔ جو محبت کی صفت کو مانتے ہی نہیں، منمانی تعویلیں کرتے ہیں، رحمت کی صفت کو مانتے ہی نہیں، منمانی تعویلیں کرتے ہیں، وہ محبت کے مستحق ہو سکتے ہیں، رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز کو تم مانتے ہی نہیں تو وہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ رحمت اور محبت اللہ رب العزت کی انہی کو حاصل ہوگی جو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعویل کے ان دونوں صفات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ بحمد اللہ اہل الحدیث۔ یہ دو کلمات رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے، اس میں دعوت ہے کہ یہ کلمات پڑھا کرو، آسان عمل ہے، اجر زیادہ ہے۔ اجر کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، یہ امام بخاری کا استدلال۔ یہ دو جملے اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے۔ فی المیزان میں میزان کا اثبات ہے اور ثقیلتان میں وزن کا اثبات ہے، یعنی وزن حق ہے، میزان بھی حق ہے اور میزان پر اعمال کا وزن بھی حق ہے۔ تو ان کو کثرت سے پڑھا جائے تاکہ یہ دو کلمات، دو جملے اللہ کے میزان میں جب تولے جائیں تو اللہ کے میزان کو بھاری کر دیں۔ یہ بڑے عظیم و شان عقیدے ان میں موجود ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان سما سکتے ہیں، 7 زمینیں سما سکتے ہیں۔ فرشتوں نے میزان کو دیکھا، فرشتوں نے تعجب کیا، یہ بات جانتے تھے کچھ لوگوں کے اعمال اس میزان کو بھر دیں گے، تو یا اللہ کیسے بھر سکتے ہیں؟ فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری صدیوں کی عبادت ہے، وہ تو اس میزان کو نہیں بھر پائے گی، تو کیسے بعض بندوں کے عمل میزان کو بھر دیں گے؟ لیکن اللہ کے بندوں یہ بات زیادہ تر حسن عقیدہ پر قائم۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ، کہ سبحان اللہ اکیلا آدھے میزان کو بھر دے گا
الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا. کیا چیز ہے اس میں؟ معاملہ کیا ہے اس میں؟ معاملہ ہے کہ بندہ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، وبحمدہ ہی پڑھے، معنی کو سمجھتے ہوئے، اور پوری زندگی قائم رہے ان پر. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے، وبحمدہ ہی میں اللہ کی صفات کا اور اس کی توحید کا اثبات ہے. سبحان اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے. اس پر ایمان لاؤ. وبحمدہ ہی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ناموں اور صفات سے متصف ہے، اس کی توحید، اس کی عبادت. پوری زندگی اس فکر پر قائم کرو، پوری زندگی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے جاؤ. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اور اس عقیدے پر قائم رہو معنی کے فہم کے ساتھ پوری زندگی. تو آپ کی زندگی کے یہ دو اعمال ہی اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے. یہ کامیابی یقینی. لا يثقل مع اسم اللہ شیء، بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو سکتی؟ 99 گناہوں کے دفتر، رجسٹر، صرف ایک پرچی سے ان کے پر خچے اڑ گئے. ایک پرچی، اس پرچی میں کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن یہ واقعہ پیش آئے گا. 99 دفتر کھلے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے. بندہ آ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے اعمال ہیں، تھر تھر کانپ رہے. ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اس کی نیکی تو ہے کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ. جہنم کی طرف رخ موڑ دیں گے، چلو جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتو لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو. بلا ان لہ عندی حسنہ، میرے پاس اس کی ایک نیکی موجود ہے. نیکی بن گئی تو وزن کرو، تولو. وہ نیکی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا، بطاقہ، حدیث بطاقہ کے نام سے معروف، پرچی نکالے گا. تولو. پرچی ایک پلڑے میں اور 99 دفاتر ایک پلڑے میں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ، پرچی بھاری پڑ جائے گی، رجسٹر ہلکے پڑیں گے، وہ اڑنے لگیں گے فضا، پرخچے اڑ جائیں گے. ایک پرچی اللہ کے نام کی، اس کی توحید کی گواہی کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کس قوت کے ساتھ، کس فہم کے ساتھ، کس ٹھوس عقیدے کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہوگا. گناہ بے تحاشا کیے، نامہ اعمال سیاہ کر دیے، رجسٹروں کے رجسٹر بھر دیے، مگر اس کی گواہی بڑی ٹھوس تھی، اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے یہ نیکی محفوظ کر لی، اور آج یہ ایک ہی نیکی، ایک ہی گواہی اس کی توحید کی اور شرک سے برات کی، اس کی کامیابی کا سبب بن گئی. گناہ سارے مٹا دیے گئے، اور یہ ایک ہی پرچی اس کی نجات کا باعث بن گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں، لیکن ایک فہم کے ساتھ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھو، پورے فہم کے ساتھ. اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو سب سے بڑی گستاخی منسوب کی جاتی ہے وہ اس کے شرکاء ہیں. ایک بندے کا عقیدہ ہو کہ پتھر اللہ کے برابر ہے، حجر و شجر اللہ کے برابر ہے. انسان مر جاتا ہے، قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو ہم پکارتے ہیں، سجدے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے برابر. ایک گندے کیڑے کی قطرے کی پیدائش اللہ کے برابر. کتنا بڑا ظلم ہے. تو ہر شرک کا انکار کرو، سبحان اللہ کہہ کرو، اور پوری زندگی قائم رہو. اب حمد ہی میں اس کی توحید کا اثبات، اس کی اسماء کا اثبات، اس کی صفات کا اثبات، اس کی افعال کا اثبات. کیونکہ ان تمام چیزوں میں یکتا ہے، ذات میں یکتا، افعال میں یکتا، صفات میں یکتا، اور اسماء میں یکتا، اکیلا. اس فہم کے ساتھ پڑھو، یکتا ہے وہ، اس لیے وہ پوری حمد کا مستحق ہے. کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی افعال میں، اور نہ اس کی ذات میں. وہ اکیلا ہے، لہذا ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. یہ ٹھوس فکر اپناؤ تو یہ دو جملے ہی پوری زندگی کے اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے. تو ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے مرحلہ میزان کی تیاری کیجیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے رحمان کو پیارے ہیں، تو آپ ان سے پیار کریں تاکہ رحمان آپ سے پیار کرے. زبان پر ہلکے ہیں تو کثرت سے پڑھو، آسان عمل ہے. اور میزان میں بھاری ہوں گے تو اپنی آخرت کی تیاری کرو
اپنے میزان کو بھاری کرنے کے لیے اور اخروی کامیابی کو سمیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی استعداد ہم کو عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ توحید کی پختگی عطا فرما دے، توحید کی عظمت اور نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کی سنت عطا فرما دے، سنت سے محبت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے، ریاکاری کی لعنت سے بچائے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے۔ عزیز طلبہ سامنے بیٹھے ہیں، ایک نصیحت چھوٹی سی امام بخاری ہی کے قول کی روشنی میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی، میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کسی کے سامنے نہیں سمجھا۔ بادشاہ آ کر ملتے تھے، گورنر آ کے ملتے تھے، مگر میں نے کبھی اپنے آپ کو ان سے چھوٹا نہیں سمجھا۔ اگر چھوٹا سمجھتا تو اللہ کے نبی کی حدیث کی توہین ہوتی۔ اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث وہ میرے سینے میں موجود ہو اور اپنے آپ کو میں چھوٹا سمجھوں، احساس کمتری ہو، یہ ترفع ہے، تکبر نہیں ہے۔ ہاں فرمایا کہ ہاں الا عند علی، علی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ علی بن مدینی امام بخاری کے شیخ ہیں، تو ہم میں بھی ایک ترفع ہونا چاہیے۔ طرف دنیا کا تاجر آ جائے، کروڑوں اربوں کا مالک ہو، اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، احساس کمتری آ جائے، یہ علم کی توہین ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑا سائنسدان ہو، آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں کہ یہ ڈاکٹر اور یہ انجینئر ہے، یہ احساس کمتری جو ہے اس علم کی توہین ہے۔ اس علم کے ساتھ اپنے اندر ترفع پیدا کیجیے تاکہ علم کی شان اور بڑھے۔ جب علم کی شان بڑھے گی تو آپ کا مقام بھی بڑھے گا۔ ایک اور نصیحت کروں گا، اپنے دل کو ہر قسم کے حسد سے پاک رکھنا۔ حسد ایک بڑی مہلک بیماری ہے، بڑی مہلک بیماری۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، میں نے ایک بار غور کیا کہ علماء میں حسد کیوں ہوتا ہے، حسد کیوں ہوتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، صرف وہ عالم حسد کرتا ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہو، عہدے کی محبت ہو یا ریاست کی محبت ہو۔ کہیں نہ کہیں محبت ضرور ہوگی، چاہے اوپر جیسا مرضی خول پہن لے، جیسا مرضی بن جائے، پارسائی کا روپ دھار لے، لیکن اگر اس کے دل میں حسد ہے کسی بھی عالم کے بارے میں تو وہ اپنے اندر غور کرے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں حب مال موجود ہے، حب ریاست موجود ہے، حب عہدہ موجود ہے۔ حسد سے پاک وہ دل ہوگا جو دل پوری طرح پاک صاف ہو اور شفاف آئینے کی مانند ہو۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے، علماء کو، محدثین کو، شیخ الحدیث کو اور طلباء کو، اور جو بھی ان اداروں کے معاونین ہیں، مساہمین ہیں، اللہ سب کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔